أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع. یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین. سورۃ النور کی یہ چند آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور ان آیات سے پہلے جو گزشتہ آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے بعض کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ وہ تسبیح بیان کرتی ہیں. کچھ مخلوقات وہ ہیں جو زمین میں ہیں، کچھ آسمان میں ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا والطیر صافات، اور پرندے جو زمین و آسمان کے درمیان صفیں باندھے جمع ہو کر پر پھیلائے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور ہر چیز وَكُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر چیز کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا پتہ ہے، علم ہے. اور ان کا علم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں یہ علم عطا کیا گیا ہے. ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، تو انسان کو چونکہ اللہ رب العزت نے عقل دے رکھی ہے، لہٰذا اس اعتبار سے انسان کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ شب و روز جب بھی موقع ملے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا رہے. اس آیت میں جو کہ میں نے ابھی پہلی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار. اللہ اپنی قدرتوں کا بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ ہے جو رات اور دن کو عدل بدل کرتا ہے. یقلب، تقلیب کا معنی ہوتا ہے بدلنا. کبھی دن ہے تو کبھی رات ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی مرضی سے، اس کی قدرت سے ہو رہا ہے. اور کبھی ایسا ہے کہ دن لمبے راتیں چھوٹی، اور کبھی راتیں لمبی اور دن چھوٹے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عدل بدل ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دن کو اللہ رب العزت اپنے حکم سے بادلوں کو حکم دیتے ہیں،
وہ پوری فضا پہ چھا جاتے ہیں، دن ہوتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ جیسے شام ہو گئی۔ روشن دن کو اللہ رب العزت اندھیرا کر دیتا ہے، اور رات جو کہ بہت اندھیری ہوتی ہے اللہ رب العزت اس میں چاند کو نمودار کرتا ہے، اور چاند جو ہے وہ سارے کے سارے علاقے کو، پوری دنیا کو منور کر دیتا ہے۔ یہ ساری قدرتیں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ رات کو اور دن کو عدل بدل کرتا رہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، فرمایا کہ آنکھوں والوں کے لیے، بصیرت اور بصارت والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، یعنی اگر تھوڑا سا غور کریں تو اس بات میں اللہ رب العزت کی پہچان موجود ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے اگر کوئی، تو مخلوقات کی باقی چیزوں کو چھوڑ کر صرف اسی کو دیکھ لے کہ کبھی رات لمبی کبھی رات چھوٹی، حالانکہ رات تو رات ہی ہے، کبھی دن گرم کبھی دن ٹھنڈے، کبھی موسم گرم کبھی موسم ٹھنڈا، کبھی رات چمکیلی کبھی دن اندھیرا۔ یہ ساری چیزیں آخر کوئی ذات ہے تو کر رہی ہے۔ اگر کمیونسٹ جو دہریے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک آئٹم ہے، خود بخود ٹوٹتا اور بنتا رہتا ہے، اس میں جو شکست و ریخت ہے وہ آٹومیٹک سسٹم کے تحت کام کر رہی ہے، اگر اس بات پر ان کی اس بات پر غور کریں تو دیکھو آٹومیٹک سسٹم کہاں اس کا کام کر رہا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ نہ ہو۔ آج کا موجودہ دور جو ہے، جو ریموٹ سسٹم دور آ گیا ہے، اس میں ٹھیک ہے ایک آدمی کو ایئر کنڈیشن یا ایسی چیزوں کے پاس جا کے اس کا بٹن دبانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کیا آٹومیٹک خود چلتا رہتا ہے، بند ہوتا رہتا ہے؟ آخر اس کا ریموٹ ہے، اور پھر ریموٹ انسان کے ہاتھ میں ہے، کوئی نہ کوئی اس کو چلانے والا موجود ہے۔ اتنی بڑی کائنات بغیر کسی چلانے والے کے، بغیر خالق کے، بغیر مالک کے چلتا شروع ہو جائے گی، یہ بات بالکل ہی ناقابل فہم اور احمقانہ بات ہے۔ اس کائنات کا چلانے والا اللہ رب العزت جو کہ اس کا خالق اور مالک ہے وہ موجود ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں آنکھوں والوں کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ اندھا بیچارہ کیا دیکھے گا، اس کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ آنکھوں والوں کے لیے اس میں بہت ہی عبرت کی نشانیاں ہیں، اس میں بڑے سبق ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھ کر اگر وہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ رات دن کا عدل بدل اللہ رب العزت کی ذات کا پتہ دیتا ہے کہ اس کی ذات ہے، اس کا وجود ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ رب العزت نے ہر دبہ، یہ دبوں کا معنی ہوتا ہے زمین پر چلنا۔ انسان بھی زمین پر چل رہا ہے، حیوان بھی زمین پر چل رہے ہیں، اور پرندے جو فضا میں رہتے ہیں وہ بھی کچھ وقت زمین پر چلتے ہیں۔ فرمایا کہ جتنے بھی زمین پر چلنے والے جانور ہیں ان سب کو پیدا کرنے والی کون ذات ہے؟ اللہ رب العزت۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر جاندار کو، ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا۔ اب دیکھیں ہر چیز کی تخلیق جو ہے اصل میں وہ پانی سے ہی ہے۔ ہماری تخلیق پانی سے، جانوروں کی تخلیق پانی سے، کائنات کی۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا۔ اور تو اور آپ زمین دیکھیں، زمین مردہ ہوتی ہے، گرد اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے، وہاں بوٹی سبزی کا نشان تک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بارش برساتا ہے، زمین سے کونپلیں نکل آتی ہیں، بوٹیاں نکل آتی ہیں، تو گویا کہ اس مردہ زمین کو اللہ نے کس چیز سے زندہ کیا؟ پانی سے۔ اور وہاں جو دھول اڑ رہی تھی اس جگہ اللہ رب العزت نے نباتات اور بوٹیاں اگائیں، پودے اگائے، پھل اگائے، کس چیز سے؟ پانی سے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا، زندگی بخشی۔ وہی بات یہاں فرمائی وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَاءٍ،
اللہ نے پانی سے ہر قسم کے جانداروں کو بنایا۔ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، فرمایا کہ کچھ وہ ہیں جو کہ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ اب کچھ مختلف شکلیں اللہ رب العزت نے اشارے سے، سب تو ظاہر ہے نہیں، کچھ ایسی ہیں ان میں سے، ان جانداروں میں سے کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، ان کی کوئی ٹانگ وغیرہ نہیں لیکن وہ چل لیتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے سانپ ہے، سانپ کی کوئی ٹانگ نہیں، ٹانگ نہ ہونے کے باوجود دیکھیں وہ کتنی سپیڈ سے چلتا ہے۔ اگر کبھی اپنی مرضی سے جا رہا ہے الگ بات ہے، اگر کسی کے پیچھے لگ جائے تو بڑی تیزی کے ساتھ جاتا نظر آ رہا ہوتا ہے، ڈر کے آگے چڑھ جائے تب بہت تیزی سے بھاگتا ہے۔ اور مچھلی جو ہمیشہ پانی میں رہتی ہے اس کے بھی کوئی پاؤں تو نہیں ہے نا، لیکن جب کبھی وہ سوکھے پہ چڑھ جائے تو وہاں بھی وہ چلتی ہے، اور چلتی ہے بغیر ٹانگوں کے چلتی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان کی ٹانگیں بھی نہیں لیکن چلتے ہیں، اللہ نے ان کو چلنے کا ہنر دے رکھا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور کچھ وہ ہیں جو کہ دو پاؤں پر چلتے ہیں۔ اب دو پاؤں پر چلنے والے جانور بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، انسان بھی تو دو پاؤں والا ہے نا، انسان دو پاؤں پر چلتا ہے، پرندے جتنے ہیں وہ سارے دو پاؤں پر چلتے ہیں، پرندوں کے سب کے دو ہی پاؤں ہوتے ہیں، تین چار کسی کے نہیں ہوتے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور بعض ایسے ہیں کہ جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ چار پاؤں پر چلنے والوں کو چوپائے ہی کہا جاتا ہے، چوپائے یعنی چار پاؤں والے۔ اب بھینس، گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری، یہ سارے کے سارے چوپائے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہے اس کو بناتا ہے، تخلیق فرماتا ہے۔ چار تک تو اللہ رب العزت نے بتا دیا، حالانکہ اس میں آ گیا کہ اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے۔ کچھ جانور، کچھ پرندے، کچھ کیڑے ایسے ہیں کہ ان کی بہت ساری ٹانگیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے اتنا سا کیڑا ہے، بڑی مشکل سے انگلی جتنا لمبا ہوگا، لیکن اس کے نیچے کوئی دسیوں پاؤں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوگا چلتے ہوئے بعض دفعہ۔ اسی طرح یہ جو کیکڑا ہے، کیکڑے کے چار پاؤں ہوتے ہیں، اس کی تو ٹانگیں وہ بھی گنتی سے باہر ہوتی ہیں۔ اور عربوں کے یہاں ایک کیڑا مشہور ہے جو ہمارے ہوتا ہے نا، اتنا لمبا ہے اور نیچے اس کے ایسے ہوتا ہے جیسے بالوں کی طرح ٹانگیں ہیں بہت ساری۔ عرب لوگ اس کہتے ہیں ابو اربعین، ابو اربعین 40 ٹانگوں والا، حالانکہ وہ گنتی شاید کسی نے کی ہے یا نہیں، لیکن کم از کم 40 یقیناً ہوتی ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی پاؤں پہ چل رہا ہے، کوئی پیٹ پہ چل رہا ہے، اس کی ٹانگ ہی کوئی نہیں۔ کسی کی دو ٹانگیں ہیں، انسان بھی ہے، پرندے بھی ہیں۔ انسان تو سارے جہاں بھی ہوں گے دو ہی ٹانگوں والے ہوں گے، کالے ہوں، گورے ہوں، مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں۔ اور پرندے جو ہیں وہ بھی دو ٹانگوں والے، چڑیا، کوا، کبوتر، گدھ، چاہے کتنا بھی بڑا کوئی جانور ہے یا کتنا بھی تیز رفتار اور شکاری ہے، جیسے باز ہے، باز بڑا شکاری جانور ہے لیکن پاؤں دو ہی ہیں۔ اللہ رب نے فرمایا کہ کچھ چیزیں دو والی اور کچھ چار والی۔ اور جب بات آئی یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس میں ابو اربعین بھی آ گیا اور بے شمار ٹانگوں والے کیڑے مکوڑے بھی آ گئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرتوں کا کوئی شمار نہیں، یعنی اس کے لیے کوئی چیز بنانا، کسی چیز کو تیار کرنا، تخلیق فرمانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور انسان کو دیکھے بنایا ہے، اور یہ کیسی مشینری ہے۔ آج کے دور میں چونکہ مشینری کا دور ہے، آپ دیکھیں ہر مشینری میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ، کوئی نہ کوئی ڈیفالٹ، کچھ نہ کچھ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسی مشینری تیار کی ہے کہ پوری کی پوری مکمل، کہیں کوئی کمی بیشی نظر نہیں آئی۔ اور پھر ہر چیز کو ایسی جگہ پہ فٹ کیا ہے۔ انسان اگر کبھی تھوڑا سا غور کرے نا اپنے جسم پر ہی، دور ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے جسم پر مکمل غور کرے تو اللہ نے اس انسان کو جو اعضاء دیے ہیں، ہر اعضاء میں سے ہر کسی کو ایسی جگہ پہ فٹ کیا ہے
کہ وہ وہاں رہے تو خوبصورت بھی رہے، کام بھی دے اور دوسرے کے لیے رکاوٹ بھی نہ بنے۔ ایسی بناوٹ دی ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ آپ غسل کر رہے ہیں، آپ کو کانوں پر پڑتے پانی کی آواز آ رہی ہے، جب یہ شاور وغیرہ ہو، کانوں پر پڑتے پانی کی کھٹکھٹ اندر محسوس ہوتی ہے، لیکن پانی اندر نہیں جا رہا۔ آپ غور کے ساتھ کان کا ڈیزائن دیکھیں، اللہ رب العزت نے ایسا ڈیزائن دیا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے نہانے والا جیسے اوپر سے پانی گرا کے نہایا جاتا ہے، کان میں کبھی پانی نہیں جائے گا، حالانکہ کتنے بڑے بڑے سوراخ اندر جانے کے لیے راستہ موجود ہے، لیکن پانی اندر نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ایسا ڈیزائن دیا ہے کہ پانی باہر۔ جب تک آپ اپنی انگلی گیلی کر کے اندر سے دھونے کی نیت سے کچھ نہ لے کے جائیں گے، اندر پانی داخل نہیں ہوگا۔ اب ایک آدمی کہے کہ ہاں میں تو غوطہ لگاتا ہوں تو کان میں، بھائی غوطہ لگانا اب تمہاری مرضی ہے، آپ بیل مجھے مار جب آدمی کہے گا تو پھر تو پانی جائے گا نا۔ آپ نے ناک بند کر لیا، پانی میں چلے گئے، یا تو دونوں کانوں کو بھی بند کر کے جاؤ، پھر دیکھو کیسے جاتا ہے، نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ایسا زبردست جسم بنایا انسان کا۔ اب دور نہ جائیں، دیکھو یہ ناک ہے، سانس لینے کا کام دے رہی ہے نا، اسی سے خوشبو، اسی سے بدبو، اسی سے انسان کی زندگی کا سارا سلسلہ سانس ہے، تو ناک کے ذریعے چل رہا ہے۔ آدمی سویا ہوا ہے تب، جاگ رہا ہے تب، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب چہرے کے اوپر ناک ہے، کہیں کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے کہ دیکھنے میں کہیں ناک نے رکاوٹ پیدا کی ہو؟ ساتھ ہی آنکھیں ہیں، دو آنکھیں ہیں، درمیان میں ناک ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسی جگہ پہ ناک فٹ کی ہے کہ نہ دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہے، نہ دیکھنے میں شکل میں کوئی بری لگنے والی چیز ہے، خوبصورت سی جگہ پہ اللہ رب العزت نے اس کو فٹ کر دیا ہے۔ پورے انسان کے جسم کو آپ ایک ایک چیز کو لے کے دیکھیں کہ ہر چیز میں اللہ نے ہمارے لیے، آج کل میٹروں کا سسٹم بڑا چلا ہوا ہے، اللہ نے آپ کے ناخن میں میٹر لگا دیا ہے۔ آپ کے جسم میں خون ہے یا نہیں، حکیم لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے نا، ڈاکٹر تو خیر وہ آج کل اور ڈیزائن سے چیک کرتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہی آپ کا ہاتھ پکڑے گا اور یہاں شروع کر دے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ناخن میٹر ہے کہ جسم میں خون ہے یا نہیں۔ اگر چہرے سے نظر نہیں بھی آتا تو آخری نشان ہے کہ اس میٹر سے پتہ چلے گا کہ جسم میں خون ہے یا کم ہے، اور ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے، کتنا کم ہے۔ اور کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ ناخن کے درمیان میں وائٹ کلر کا ایک چھوٹا سا دھبا ہے، کہیں یہاں ہے، کہیں وہاں، 2 3 4 جگہوں پہ ہے، پورے ناخن سفید نہیں ہوئے لیکن دھبا نظر آتا ہے، اور جو ڈاکٹر ہیں یا حکیم ہیں وہ فوراً دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی اس میں کیلشیم کی کمی ہے۔ وہ دھبا تب نظر آئے گا ناخن کے اندر سفید جب کیلشیم کی کمی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے میٹر بھی ساتھ لگا دیا کہ آپ کو اس کے اندر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیلشیم کی کمی ہے، خون کی کمی ہے، یہاں سے پکڑو چیک کرو تمہیں معلوم ہو جائے۔ ایسی بہترین مشینری دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جیسی اللہ رب العزت نے فٹ کی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، اگر مجھے پہچاننا چاہو، مجھے تلاش کرنا چاہو، اگر میری معرفت چاہیے تو وہ تمہارے جسموں کے اندر موجود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنی ذات پر غور کرو، اللہ کی ذات تمہیں معلوم ہو جائے گی کہ اس ذات کا بنانے والا، چلانے والا یقیناً کوئی ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم غور نہیں کرتے، اچھی طرح دیکھتے نہیں کہ تمہارے جسموں کے اندر اس بات کی علامت موجود ہے کہ اس کائنات میں کوئی اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا کوئی ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے واضح اور روشن آیات نازل کی، مراد ہے قرآن کریم۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم نے واضح روشن ہدایات، واضح روشن آیات، یہ کتاب نازل کی ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات واضح ہیں یا نہیں؟
اور ہماری پوری زندگی کا مکمل نظام اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ چھوٹے چھوٹے فکروں میں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے احکام بیان کر دیے، اور جہاں تفصیل نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کر دی۔ آپ کی پوری زندگی اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، عبادات، معاملات، جس نہج سے بھی دیکھیں گے اللہ رب العزت کی کتاب ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ فرمایا کہ ہم نے لقد انزلنا آیات مبینات، اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 38 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں ہم نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ فرط یفرط و تفرید کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا، اور افرط یفرط و افراط کا معنی ہوتا ہے زیادتی۔ فرمایا کہ ہم افراط زر کا لفظ آپ نے شاید سنا ہوگا اردو میں۔ افراط زر ایک ملکی مالی نظام میں ایک خطرناک نشانی ہوتی ہے افراط زر، تو وہ ہے زر کا زیادہ ہو جانا، یہاں ہے تفریط کم ہو جانا۔ فرمایا کہ ہم نے اپنی کتاب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ نماز کا حکم ہم نے دے دیا اور نبی کی ذمہ داری لگا دی کہ ان کو پڑھ کے دکھا دو۔ صحیح بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سلو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا نماز پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھا دی، اور ساتھ پابندی لگا دی کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یہی طریقہ ہے، یہی اوقات ہیں، یہی کیفیت ہے، اسی طرح تم نماز پڑھو۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں اصول بیان کر دیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کر دی، کتاب میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہ رہی۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے واضح اور روشن آیتیں اتار دی ہیں، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اگر یہاں یہ کہا جائے کہ جسے نہیں چاہتا اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت نہیں دیتا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف الزام جائے گا نا۔ اللہ رب العزت نے ہدایت کے راستے کھول دیے، ہدایت کے راستے سب کو دکھا دیے، اب بتا دیا کہ یہ راستہ خیر کا راستہ ہے، یہ راستہ شر کا راستہ ہے۔ دونوں راستے انسان کو دکھا کے کہا کہ اب جس پہ چڑھ جاؤ گے تم ذمہ دار ہو۔ اب کوئی آدمی کہے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے نکلنے کے بعد ہم اپنی مرضی سے اپنے گھر جائیں یا اپنی مرضی سے کہیں چوری کی نیت سے چلے جائیں، ہماری کوئی اس میں ذمہ داری نظر آتی ہے یا نہیں؟ ہم اپنے گھر جائیں، یہاں سے نکلے ہیں، فارغ ہو گئے، گھر جاتے ہیں، لیکن ہم نے کوئی پہلے سے پلاننگ کر رکھی ہے نہیں، یہاں سے فارغ ہوں گے ہم فلاں جگہ میں جا کے چوری یا ڈاکہ۔ ہمیں اللہ رب العزت نے خیر و شر دونوں راستے بتا دیے۔ اب جو راستہ اچھا اختیار کرے گا انجام اچھا، جو برا راستہ اختیار کرے گا انجام برا ہوگا۔ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، چاہے تو صحیح راستہ اختیار کر کے شکر گزار بن جائے، اور چاہے تو غلط راستہ اختیار کر کے کفر کرنے والا بن جائے، وہ انسان کی مرضی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب سارے انتظام کر دیے، نبی بھیج دیا، قرآن نازل کر دیا، راستے دونوں دکھا دیے، اب جو آدمی تمام وسائل موجود ہونے کے بعد صحیح راہ پہ نہیں چڑھتا، اس کے دل پر اللہ مور لگا دیتا ہے کہ یہ ابھی سدھرنے والا نہیں، وہ ہے جو صراط مستقیم پر نہیں چلے گا، ورنہ جو چلنا چاہتا ہے اللہ نے سارے راستے اس کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ منافقین کا ذکر شروع ہونے لگا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں گے آمنا باللہ ورسولہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، آمنا باللہ وبالرسول، اللہ رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، یعنی اطاعت اختیار کر لی۔ سمعنا و اطعنا جیسے معروف لفظ ہے نا دونوں، سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔
کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، تابعداری کی، فرمانبردار ہو گئے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، یہ کہنے کے بعد ان میں سے ایک فریق ہے جو کہ پلٹ جاتا ہے۔ مسلمانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تو کہہ رہے ہیں آمنا باللہ و بالرسول وَأَطَعْنَا، ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور ہم مطیع فرمان ہو گئے، جیسے ہی یہاں سے نکلتے ہیں پلٹ جاتے ہیں۔ یعنی اب وہ اللہ رسول پر ایمان لانے والے اور اطاعت کرنے والے نہیں بلکہ شرارتیں کرنے والے۔ منافقین کا گروہ جو ہے وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کافروں سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتا رہا ہے۔ کافر کھلا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہندو ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہندو ہے، ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے، یہ سکھ ہے یہ ہمیں کیا کہہ سکتا ہے، ہم نے اس سے کیسے بچاؤ کرنا ہے۔ ایک آدمی آپ کے اندر بیٹھتا ہے، آپ کی مجلسوں میں اٹھتا ہے، آپ کوئی سیکرٹ اس سے بچا کے نہیں رکھ سکتے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی دوسرے کے سامنے نہیں کرنا چاہتا، اب یہ تو چونکہ ہمارا مسلمان، وہ یہاں اندر سے مسلمان نہیں، اوپر سے مسلمان ہے، اندر سے وہ کافر ہی ہے۔ اب اس سے تو آپ سگریٹ کھول کے دیتے رہیں گے کیونکہ بھائی ہمارا مسلمان بھائی، لیکن وہ اندر سے کافر ہے۔ اب کیا کہتے ہیں، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ منافق ہے جو کہ گھر کا بھیدی ہوتا ہے اور لنکا ڈھاتا ہے۔ کافر سے تو ہم بچ گئے کہ ہم نے اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کی، یہ چونکہ گھر کا بھیدی ہے، اندر آتا جاتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر کے موقع پر تقریباً نہتہ کرنے والا منافق تھا۔ آپ بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کے میدان میں نکلے اور راستے میں تھوڑا نکل کر عبداللہ بن ابی کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ رئیس المنافقین مشہور ہیں، رئیس المنافقین، سب سے بڑا چیف، وہ کہنے لگا کہ بھائی ہم تو ایمان لائے تھے کہ ہمارا کچھ تحفظ ہو جائے گا، بچ بچا ہو جائے گا، اگر یہ جنگیں ہی کرنی تھیں تو پھر ہمیں مسلمان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ جو جانا چاہتا ہے جائے اور جو نہیں جانا چاہتا میں ان میں ہوں، میں نہیں جا رہا۔ اب چونکہ وہ اندر سے گندا تھا، منافق تھا، وہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہتا تھا، اب جو یہ الفاظ کہے کچھ لوگوں کو اندر اندر پہلے ہی وہ اپنے ساتھ لگا چکا تھا، رے سے کمزور ایمان والے بھی منافقین کے ساتھ ہو گئے اور اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے۔ نقصان کس نے پہنچایا؟ منافق نے، نہیں تو کافی لوگ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، یہ بہت سارے لوگوں کو لے کر واپس پلٹ گیا اور اشارہ یہی دیا پہلے کہ ہم مسلمان ہیں، اور راستے میں جا کے خود بھی نکلا اور اپنے لوگوں کو بھی لے کے واپس آ گیا۔ تو منافقین جو ہیں وہ کہتے ہیں زبان سے کہ ہم اللہ رسول پر ایمان لائے، ہم نے اطاعت اختیار کی، لیکن کرتوت ان کے یہ نہیں بتاتے، کام میں وہ اسلام کے تابع نہیں ہوتے۔ فرمایا ثم یتولی فریق منہم من بعد ذالک، نبی کی مجلس میں، مسلمانوں کی مجلس میں اقرار کیا کہ ہم اللہ رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت اختیار کی، جب یہاں سے پلٹ کے گئے، من بعد ذالک کا معنی اس مجلس سے نکل کر باہر گئے، یتولی فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق، یعنی مسلمانوں کا نہیں، اگر یہاں مجلس میں 500 آدمی بیٹھے ہیں، 500 آدمی نے کہا کہ ہم اللہ رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت اختیار کی، یہاں سے 500 آدمی اٹھ کے نکلے، ان میں سے ایک فریق، 100 ہے، 150 ہے، 200 ہے، وہ منافقین جو ہیں وہ پھر جایا کرتے تھے۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ اصلاً مسلمان مومن تھے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ تو جانتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جب اللہ بتاتا کہ یہ منافق ہیں تب اللہ کے نبی اس کا اعلان کرتے، ورنہ آپ خاموش رہے کہ کون کیا ہے، کسی کے اندر کے دل کو پھاڑ کر تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، لیکن اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو گروہ یا جو فریق یا جو جماعت باہر نکل کے انکار کرتی ہے، پلٹتی ہے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول سے اور اطاعت سے، یہ اصلاً مومن ہیں ہی نہیں، یہ منافق ہی ہیں، اور آ کے گھس جاتے ہیں ڈرتے ہوئے کہ کھل کے سامنے آئیں گے تو شاید یہ مسلمان جو ہیں وہ ہمیں تکلیف دیں گے، ماریں گے، کچھ ایسا کریں گے، ڈرتے ہوئے ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔
وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر کوئی کیس ہو جائے، کوئی معاملہ آ گیا اور منافقین کے ہی یہ صفت بتائی کہ معاملہ آ جائے، منافقین کو یہ معلوم ہو کہ یہ معاملہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا، یعنی اس کا فیصلہ جو ہے مسلمان کا اور منافق کا جھگڑا ہو گیا۔ اب منافق کو معلوم ہے کہ میں اس میں سراسر جھوٹا ہوں، میرے خلاف فیصلہ جائے گا۔ جب اسے کہا جائے کہ آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے فیصلہ کراتے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب انہیں پکارا جائے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مابین فیصلہ کریں، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک فریق اعراض کرتا ہے، پلٹ جاتا ہے، وہ نہیں مانتا کہ ہم اللہ رسول کی طرف فیصلے کے لیے جائیں۔ اللہ تو ظاہر ہے کہ کسی کے فیصلے میں آنے والا نہیں ہے، فیصلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اللہ کے حکم کے تابع۔ اسی لیے یہاں اگر تھوڑی سی بھی عربی کی جان پہچان ہو نا، تو جب انہیں بلایا جائے اللہ رسول کی طرف، دو چیزیں ہو گئی نا۔ اب ہماری مجلسوں میں اللہ تو آ کے فیصلہ نہیں کرے گا، اللہ کے حکم سے فیصلے کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہاں جو اگلا صیغہ آیا نا، لِيَحْكُمَ، لِيَحْكُمَ ہے واحد کا صیغہ، مفرد کا صیغہ، تاکہ نبی فیصلہ کرے۔ پہلے کہا اللہ رسول کی طرف آؤ، اور آگے دوسرا صیغہ استعمال کیا تاکہ نبی فیصلہ کرے تمہارے اس معاملے میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رسول کے دونوں کا حکم ایک ہی ہے، اللہ رسول کا فیصلہ دونوں کا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلاف فیصلہ کریں گے؟ اللہ رسول کا فیصلہ ایک ہے، اللہ رب نے فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو کہ اعراض کر جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے خلاف فیصلہ جائے گا، لہٰذا ہم یہاں جاتے ہی نہیں۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر انہیں پتہ ہو کہ ہم اس وقت حق پر ہیں، تو پھر وہ ادھر ادھر کی بجائے کہیں گے کہ نہیں چلو نبی کی مجلس میں۔ اب انہیں معلوم ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، اور نبی نے فیصلہ کر دیا، یہ مسلمان کہیں بھاگ ہی نہیں سکتا، پھر وہ ادھر ادھر کسی دوسری کی طرف نہیں جاتے، بلکہ کہیں گے کہ نبی کے پاس چلو۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر حق ان کے پاس ہو، فیصلہ ان کے حق میں ہونے والا ہو اور وہ حق پر ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں مطیع و فرما بردار ہو کر۔ اب دل سے اطاعت تو ان کی ہے نہیں، وہ تو اطاعت یہی ہے کہ اب یہاں جائیں گے تو فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا۔ یہ مسلمان انکار ہی نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کے نبی کا فیصلہ ہے، لہٰذا وہ خوشی خوشی اطاعت گزار ہو کر، مطیع فرما بردار ہو کر چلے آتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المساجد۔ عن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، رواہ احمد و ابو داود و ترمذی وصحح ارسالہ۔ گزشتہ درس میں، بلکہ گزشتہ 2-3 درسوں میں یہ بات آئی تھی کہ نماز میں خشوع خضوع ہونا چاہیے، اور وہ کون سے امور ہیں جو نماز میں خشوع کو توڑ دیتے ہیں، تاکہ نمازی ان امور سے بچے۔ جیسے نمازی کے سامنے کوئی ایسا پردہ نہیں ہونا چاہیے جس میں بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں۔ جانور جاندار کی فوٹو تو دور کی بات ہے، محض بیل بوٹے بھی ہوں گے تو ظاہر ہے کہ آدمی کی نماز پڑھتا ہے سامنے ہی پڑھتا ہے، تو چاہے بہت کوشش کر کے اسپیشل نہ بھی دیکھے گا، کچھ لوگ تو اسپیشل بھی دیکھ لیتے ہیں نا،
جو گھڑی میں ٹائم دیکھنے والے ہیں، سامنے لگی گھڑی میں ٹائم دیکھ لیا، آنے جانے والوں کو دیکھ لیا، اگر ایسا نہیں بھی ایک آدمی بڑا پابند قسم کا ہے، تب بھی اگر سامنے ہے تو نظر پڑ جائے گی، اور اگر ذرا توجہ ہو گئی تو نماز کا تو پھر یاد نہیں رہے گا نا کہ کون سی رکعت ہے یا کیا ہوا۔ اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی خیال کیا، اب یہ یاد نہیں کہ میری دوسری رکعت ہوئی ہے، تیسری ہوئی ہے، پھر سجدہ صاحب پہ بات آ گئی۔ ہم تو عام لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معاملہ پیش آ گیا۔ وہ حدیث آپ نے سنی نا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے ایک پہلو کو ایک پردے سے ڈھانپ رکھا تھا، یعنی گویا کہ گھاس پھوس کی جو بھی دیوار تھی اس کے آگے ایک پردہ لگا دیا تاکہ پردہ ہو جائے، کوئی نظر کسی کے اندر باہر نہ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے، اور وہ مغربی جانب آتی تھی، یعنی قبلہ کی جانب، مغرب نہیں کہہ سکتے، قبلہ کی جانب، کیونکہ ہمارا قبلہ مغرب کو ہے، اس لیے ہمیں وہی جانب معلوم آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور فرمایا امیتی انی کرامک ھذا، اے عائشہ یہ پردہ مجھ سے ہٹا دو، یعنی یہاں یہ پردہ جو لگایا ہوا ہے ہٹا دو، کیونکہ اس کی تصویریں میری نماز میں میرے سامنے آتی رہی ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم انسان، عابد، زاہد، متقی، اور کون متقی ایسا ہوگا، کون زاہد عابد ایسا ہوگا جو نبی کے مقام تک پہنچے؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری، اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تصویروں نے مشغول کر دیا تو میں یا آپ کون ہوتے ہیں؟ لہذا کوئی ایسا کپڑا سامنے نہ ہو، کوئی ایسا کپڑا پہنا ہوا نہ ہو۔ بعض دفعہ وہ کپڑے ہیں نا کہ آپ نے پہنا ہوا ہے، اس میں اتنے خوبصورت، یہاں تو نظر پڑے گی یا نہیں؟ رکوع جائیں گے سارے کپڑے، اب بار بار اپنے کپڑے کے ڈیزائنوں اور کپڑوں میں لکھے ہوئے لفظوں، جیسے کہ آج کل الفاظ لکھے ہوئے آتے ہیں، کسی کے آگے کسی کے پیچھے، پچھلے دنوں ایک لفظ میں نے بتایا بھی تھا نا، تو غلط غلط قسم کے الفاظ، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ عام اعتبار سے غلط یا بدتمیزی پر مبنی نہیں ہیں، لیکن مشرکانہ الفاظ ہیں۔ کسی گریک کے خدا کا نام لکھا ہوا جو ان کو مانتے ہیں، بتوں کے نام لکھے ہوئے، اس طرح کی کوئی چیز استعمال کرنے کی بجائے سادہ لباس استعمال کریں، اور ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں اس طرح کی کوئی رکاوٹ سامنے نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بتا دیں کن کن چیزوں میں نماز، حتیٰ کہ فرمایا کھانا آ جائے تو نماز نہ پڑھو۔ بات آئی تھی نا اس دن کہ اگر کھانا آ گیا ہے اب نماز نہ پڑھو، پہلے کھانا کھاؤ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کھانا پڑا ہوا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ بریانی ہے، فلاں ہے، یہ ہے۔ ان چیزوں سے نکل جائیں، پہلے بریانی کھا لیں اور پھر آرام سے، سکون سے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو یہ مسائل سالے آگے، اسی میں یہ بھی آ گیا تھا کہ اگر کسی کو بول و براز، پیشاب پخانے کی حاجت ہے تو وہ نماز نہ پڑھے، پہلے فارغ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور بار بار یہی سوچ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ کے جاتا ہوں، نماز پڑھ کے چھوٹتا ہوں تو میں مسجد سے باتھ روم میں جاتا ہوں، میں گھر جاؤں گا دور، ہے نا، آدمی ایک مجبوری میں پھنسا۔ یہ آدمی نماز نہ پڑھے، پہلے جائے باتھ روم میں، فارغ ہو کے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس حالت میں نماز پڑھے گا تو وہ نماز اس کی نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ بحضرت الطعام، کھانا آ جائے تو نماز نہیں، ولا وہو یدافعہ الاخبثان، اور نہ ہی اس وقت نماز ہوگی جب وہ اپنے بول و براز کو دھکیل رہا ہے، وہ اسے دھکیل رہے ہیں، یہ اسے دھکیل رہا ہے، بلکہ اچھی طرح اطمینان کے ساتھ باقی امور سے فارغ ہو کر نماز میں کھڑے ہوں تاکہ پوری طرح خشوع اور خضوع حاصل ہو۔ ابھی باب المساجد شروع ہوا ہے، مساجد کا بیان، یعنی مسجد کیسی ہونی چاہیے، کہاں کہاں ہونی چاہیے، مسجد کی صفائی ستھرائی کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور مسجد بنانے کا ثواب کیا ہے، یہ ساری چیزیں، اور مسجد میں کیا کیا کام کرنا جائز ہے، کیا کیا کام کرنا منع ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں باری باری کر کے یہاں آئیں گی۔ سب سے پہلی حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، بیان کرتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے محلوں میں دیہاتوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا۔ دور اصل میں دار کی جمع ہے اور دار کا معنی گھر ہوتا ہے۔ دونوں معنی کیے گئے۔ ایک معنی یہ بھی کیا کہ گھر کے اندر مسجد ہونی چاہیے۔ یہ مسجد کیا مراد ہے؟ عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ان پہ جماعت فرض نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہیں۔ مرد کو چاہیے کہ سنتیں پڑھ کے جائے، فرضوں کے بعد والی سنتیں آ کے پڑھے، اس کو بجائے اس کے کہ جہاں چاہے مصلی ڈال لے، تھوڑی سی جگہ مخصوص کر لینی چاہیے۔ وہ جگہ بچوں سے بچا کے رکھیں کہ وہ پیشاب پخانے کے، ظاہر ہے کہ گھر میں بچے بھی تو ہیں، اگر تھوڑی سی جگہ آپ نے مخصوص کر رکھی ہے، اس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ بچے وغیرہ داخل نہ ہوں تاکہ اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، یہ معنی ہے۔ اور اس سے دور کا معنی یہ بھی ہے کہ اپنے محلے میں، اور اگر کوئی چھوٹا سا گاؤں ہے تو گاؤں میں مسجد کا اہتمام کرو۔ اب ہر محلے میں بڑی مسجد تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ بڑی مسجد جامع مسجد ہیں، وہ 2 3 4 محلوں میں ایک کافی ہے۔ اب یہاں دیکھتے ہیں ماحول جو ہمارے پاکستان انڈیا میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری ہر مسجد، چاہے اس میں 10 نمازی کیوں نہیں آتے، اس کا خطیب اپنا ہوگا، جمعہ اپنا خود پڑھیں گے اور اسی مسجد میں پڑھیں گے، ادھر ادھر جانے کو تیار نہیں۔ حالانکہ جامع مسجد کے کچھ اور آداب ہیں اور پنجگانہ نماز والی مسجد کے اور آداب ہیں۔ جامع مسجدیں کم ہوتی ہیں اور لوگوں کو زیادہ اکٹھا کیا جاتا ہے وہاں جمعہ کے دن، اور عام مسجد جو ہے 5 نمازوں والی وہ عام مسجد ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ تصور نہیں ہے، ہمارے یہاں ہر مسجد جامع مسجد ہے، اور ہمارے میرا خیال ہے جامع کا لفظ استعمال بھی نہیں اتنا کرتے، مسجد فلاں مسجد فلاں مسجد فلاں، کیونکہ ہر مسجد میں جمعہ ہے تو جامع غیر جامع کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا۔ دور کا معنی گھر، اور دور کا معنی محلہ، اور دور کا معنی چھوٹا گاؤں۔ اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں مسجد بناؤ، آپ نے حکم دیا وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، اور مسجد کو نظیف صاف ستھری رکھو، وَتُطَيَّبَ، اور مسجد کو خوشبودار رکھو۔ مسجد کو صاف ستھری رکھو یعنی اس میں کوئی کچرا، کوئی گندگی، کوئی ایسی چیز نہ پڑی رہے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی صفائی ہوتی رہے، اور اس کو خوشبو لگا کے رکھو۔ اب مسجد کو خوشبو لگانا، وہاں جیسے اب یہاں عود ہے، یہ جو دھواں ہوتا ہے عود کا، دھوئیں کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں یا مسجدوں میں عموماً لوگ عود دکھاتے ہیں، دھواں پھیلتا ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کے لیے جیسے مسجد میں داخل ہوں ایک مرتبہ روح تازہ ہو جاتی ہے، خوبصورت مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے۔ جامع مسجدوں میں کم از کم ہر جمعہ کو ضرور، عام مسجدوں میں موقع بموقع خوشبودار کیا جاتا ہے مسجد کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، مسجدوں کو صاف رکھو اور مسجدوں کو خوشبودار رکھو۔ مسجد میں اگر دھواں نہیں دکھاتے تو کم از کم یہ عام خوشبو ہے، کہیں مختلف جگہوں پہ خوشبو لگا دیں، وہ مسجد میں جاتے ہی اس کا پتہ چلے گا۔ تو یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کو خوشبو لگانی چاہیے اور انہیں پاک صاف رکھنا چاہیے۔ ہمارے دیہات کی مسجدوں میں، یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر مسجد کے ساتھ ایک خادم کی حیثیت سے، جو مؤذن بھی ہے اور امام بھی وہ ہوتا ہے، خادم بھی ہوتا ہے، وہ ڈیلی صفائی کرتے ہیں بلا ناغہ، ایک مرتبہ وہ مشین مارتے ہیں۔ اور ہمارے دیہات میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہر جمعہ کو، دیہات میں ہر جمعہ کو کچھ خواتین نے ذمہ داری اٹھا رکھی ہوتی ہے کہ جمعہ کے لیے نماز کو آنے سے پہلے وہ 9-10 بجے کے قریب ایک مرتبہ مسجد کو خوب صاف کر کے چمکا دیتی ہیں، اور جو کچھ میسر ہوتی ہے خوشبو وغیرہ وہ لگا دیتی ہیں۔ آج کل تو ایک ایئر فریشنر جو آئے ہوئے ہیں، آپ دھواں والا معاملہ ذرا مہنگا ہے وہ نہیں کرتے، ایئر فریشنر سستا آتا ہے، موقع بموقع وہ جو ہے مسجد میں مار دیا کریں تو کافی ہو جاتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل اللہ الیہود، صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں قاتل اللہ الیہود، اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو غارت کرے۔ کیوں؟ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں، جائے سجدہ بنا لیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں عیسائیوں کو غارت کرے یعنی ہلاک کرے۔
اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے۔ قاتل، قتل ہوا نا، سیدھا سیدھا لفظ موجود ہے۔ اللہ یہودیوں عیسائیوں کو غارت کرے، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، مسجد میں جو کچھ کیا جاتا ہے قبر کے سامنے جا کے رکوع کی شکل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یا مسجد میں آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی قبر کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، 3 کام کم از کم جو نماز میں کیے جاتے ہیں، قیام ہاتھ باندھ کے، یا رکوع یا سجدہ، اگر کوئی قبر پر یہ تینوں کام کرتا ہے تو اس کا فعل یہودیوں اور عیسائیوں والا فعل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، اگر آج مسلمان ہو کر یہ کام کرتا ہے تو بد دعا جائے گی یا نہیں جائے گی؟ آپ نے تو اس وقت صحابہ تھے جن کے دلوں میں توحید، جن کے دلوں میں اللہ کی وحدانیت وہ گھر کر چکی تھی، ان کے یہاں تو شرک نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ وہ عیسائیوں کی، یہودیوں کی پیروی کریں گے، ان کی تقلید کریں گے، ممکن ہی نہیں تھا۔ انہوں نے تو جب باری آئی یہ سن مقرر کرنے کی، یہ جو ہجری ہے، سن ہجری اور سن میلادی، تو انہوں نے تو جتنے مختلف قوموں کی اس وقت وہ کیلنڈر چل رہے تھے، کسی کیلنڈر کو قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، سب سے پہلے اسلامی ہجری کیلنڈر تیار کیا مسلمانوں نے، تو اپنا تیار کیا، نہ عیسوی لیا، نہ بکرمی لیا، نہ ایرانی لیا، نہ افغانی لیا، نہ کسی ملک کا کیلنڈر قبول نہیں کیا، ہمارا کیلنڈر اپنا ہوگا۔ شروع کرنے کے لیے بات آئی کہ کیسے شروع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے شروع کریں، فلاں سے کریں، فلاں سے کریں، کسی سے نہیں کہا۔ ہجرت وہ واقعہ ہے جس کے بعد اللہ نے اسلام کو عظمت عطا فرمائی، اسلام کی اپنی حکومت بن گئی، مدینہ منورہ پہلی اسلامی ریاست اور دارالخلافہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دن سے ہم اپنا کیلنڈر شروع کرتے ہیں۔ مسلمان صحابہ تو کسی کا کیلنڈر لینے کو تیار نہیں ہے، وہ کسی سے یہ سجدے اور ان کی نقلیں کیسے اتاریں گے، تقلید کیسے کریں گے۔ غرض یہ کہ آج کا مسلمان عیسائیوں یہودیوں کی نقلیں اتار رہا ہے۔ ہمارے بڑے اعلیٰ پیمانے پر بڑی خوبصورت قسم کی بلڈنگیں اور بہت روشنیاں اور بڑی قیمتی قسم کی سنگ مرمر اور یہ وہ لگا ہوا، اور دفن اس میں کون ہے اللہ عالم۔ اب جو دفن ہے کیا معلوم ہے کیا ہے یا کیا نہیں۔ نیک انسان تھا، اندر سے اللہ جانتا ہے اس کو کیسا تھا، ظاہر میں کیا تھا لوگوں کو معلوم ہے۔ اور کہیں کہیں تو ہمارے پاکستان انڈیا میں ایسا بھی ہے، آپ کے یہاں تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، انڈیا کے پاکستان میں بعض جگہ انسان دفن ہی نہیں، ولی تو بعد کی بات ہے، انسان نہیں، قبر ہے، مزار ہے، اور اس میں جاننے والے جانتے ہیں کہ اس میں انسان دفن نہیں ہوا بلکہ گھوڑا زمین میں دبایا گیا۔ کسی کا گھوڑا تھا، وہ اس سے ظاہر ہے کہ مزدوری کرتا تھا، ٹانگا چلاتا تھا، اور مر گیا تو پیار میں آ کے اس نے کہا کہ میں اس کو اوپر نہیں چھوڑتا، اس کو گدھیں کھائیں گی، کتے نوچیں گے، یہ ہوگا، مٹی نکالی، نیچے دفن کر دیا۔ اب جتنی جگہ گھوڑے نے نیچے لی اتنی مٹی اوپر آئے گی یا نہیں؟ مٹی وہیں اکٹھی کر دی، قبر بن گئی، آج اس کا مزار بنا ہوا، اور نام بھی گھوڑے شاہ ہے۔ اب عجیب اتفاق ہے ہمارے لوگوں کے دماغ کا، نام بھی گھوڑے شاہ، گھوڑے شاہ کا دربار ہے، وہاں پوجا پاٹ ہو رہی ہے۔ ہم مان لیتے ہیں کہ انسان ہی تھا، اور مان لیتے ہیں کہ ظاہر میں وہ نیک بھی تھا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا معاملہ کیا ہے۔ وہاں سجدے ہوتے ہیں، قبروں پر سجدے ہوتے ہیں، قبروں پر رکوع ہوتا ہے، قبروں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے ان پہ کیوں لعنت فرمائی یا ان کو قاتل اللہ غارت کیوں کہا؟ کہ وہ جو کام مسجدوں میں ہوتے ہیں وہ قبروں پہ جا کے کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمان آج کل یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ قبروں پہ باقاعدہ سجدے ہوتے ہیں، قبروں پہ باقاعدہ رکوع کی شکل میں، قبروں کے باقاعدہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہیں۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا بھی صحیح نہیں ہے، مانگ تو اللہ سے رہا ہے، لیکن قبر کے پاس جا کے کیوں؟ ایک دعا ہم گھر میں بیٹھ کے مانگ سکتے ہیں، اس کو کسی مزار پہ جا کے کیوں مانگیں؟ اپنے گھر کی قبرستان، اپنے گاؤں کی قبرستان جائیے، وہاں جائیے، زیارت کیجئے،
اور وہ دعا مانگیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ وہاں جا کے پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قبر میں جائیں اور جا کے کہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے صدقے ہمیں تو دے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے راستے میں کوئی رکاوٹیں نہیں رہیں، بلکہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہو، اللہ کریم ہے، دیتا ہے سب کو۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں ہی یہ حدیث بھی موجود ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ہیں کانوا اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، اگر ان کا کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے ہیں۔ اب اندر قبر بھی ہے اور مسجد بھی ہے۔ اور آگے فرمایا اولئک شرار الخلق، یہ مخلوق کے بدترین لوگ ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ جو قبر پر مسجد بنائیں یہودی اور عیسائی، اولئک شرار الخلق، مخلوق کے شریر ترین بدترین لوگ ہیں، اور اگر یہی کام مسلمان کرنا شروع کر دے تو وہ کیا کرے گا؟ مسلمان اگر قبر کے اوپر مسجد تیار کر دیتا ہے، یہاں قبر بھی موجود ہے اور اسی میں نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا شرار الخلق، مخلوق کے بدترین لوگ ہیں۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز پڑھیں تو اس مسجد میں پڑھیں جس مسجد میں قبر نہ ہو، اور یا پھر وہ مسجد جو کہ قبرستان میں نہ بنائی گئی ہو۔ قبرستان میں مسجد ہے اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور مسجد میں قبر ہے تو اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اللہ کے نبی نے قبر کو مسجد سے بہت الگ تھلگ رکھا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑ سوار دستہ کہیں بھیجا، یعنی صحابہ کرام کا گھوڑ سوار دستہ چند لوگوں کو بھیجا کسی کام کے لیے۔ فجاءت برجل، تو وہ ایک آدمی کو پکڑ کے لے آئے۔ اب یہ آدمی مشرک تھا اور ایک علاقے کا حاکم تھا، یمامہ کا حاکم تھا اور سردار تھا۔ اس وقت تک مشرک ہے لیکن بعد میں مسلمان ہو کر حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ بعد میں اسی علاقے کا حاکم مسلمان ہو گیا، لیکن ابھی مشرک ہے اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ مشرکین بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے۔ یہ اپنے علاقے سے نکلا، عمرے کی نیت سے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کا جو گھوڑ سوار دستہ تھا انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ مشرک ہے اور یہ کہاں جا رہا ہے، اس کو نبی کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیا فربطوہ بساریۃ من سوار المسجد، مسجد کے ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا۔ صحابہ کرام نے لا کے اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ پہلی بات یہ کہ وہ مشرک تھا، کافر تھا، مسجد کے اندر لایا گیا۔ اگر مسجد میں کافر مشرک کا، عیسائی یہودی کا داخلہ منع ہوتا تو وہ مسجد میں لاتے نہیں تھے۔ اگر صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا، لے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس کو کھولو، یہاں سے کسی درخت کے ساتھ باندھو، یہ مسجد ہے، اس میں مشرک نہیں آ سکتے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، 3 دن تک اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھے رکھا۔ اس کے کھانے پینے بول براز کے سارے اہتمام کیے گئے، ایسے احترام کے ساتھ اس کو رکھا ہوا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پوچھتے ہیں ما بالک یا ثمامہ، اے ثمامہ کیا خبر ہے، کیا حال ہے، یعنی آ کے جیسے آدمی علیہ السلام کرتا ہے۔ تو اس وقت ثمامہ چونکہ مسلمان نہیں ہوئے، بڑے گرم، کہتے ہیں ان تقتل ذا دمن، اگر قتل کرو گے تو میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، ایک خون والے کو قتل کرو گے، یعنی میرا بدلہ لینے کے لیے تمہارے پاس میری قوم کے لوگ پہنچیں گے۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر آپ انعام کریں گے، مجھے معاف کر کے چھوڑ دیں گے تو میں شکر گزار ہوں گا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ میں ایسے ہی چلا جاؤں گا، میں انعام اکرام اپنے علاقے سے بھیجوں گا۔ ایک دن بھی رہا، دوسرے دن بھی رہا، تیسرے دن بھی رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز آتے اور روز آ کے اس کا حال دریافت کرتے، اور وہ ہر روز اسی طرح آپ بڑے آرام سے پوچھتے اور وہ بڑا گرم جواب دیتے۔ تیسرے دن آپ نے فرمایا ثمامہ کو کھول دو۔
سمامہ کو کھولا گیا، مسجد سے فر کر کے نکل گیا۔ اب مدینہ منورہ کے آپ کو معلوم ہے مسجد نبی کے چاروں طرف باغات تھے، آج بھی باغات مدینہ میں بھرے ہوئے ہیں، جہاں خالی جگہ ملے گی آپ کو باغ ملے گا کھجوروں کا، اور تھوڑا باہر نکلیں تو باغات ہیں دونوں طرف، چاروں طرف۔ کسی باغ کے پاس سے گزر رہا تھا، سوچا کہ میں 3 دن سے بندھا ہوا قیدی تھا، میں ان کے مذہب پر نہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، میں اپنے مذہب پر ہوں، اور سارے کچھ کے باوجود یہ مجھے قتل کرنا چاہتے، قتل کر سکتے تھے، مار پیٹ کرنا چاہتے، مار پیٹ کر سکتے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس جو دین ہے نا، وہ دین کوئی اسپیشل چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی قسمت کھولنا شروع کی، دماغ میں آ گیا کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ایسے کوئی سرداری چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ چاہتا تو مجھے کہتا کہ بھائی تم تو علاقے کے حاکم ہو، اپنے علاقے کے لوگوں کو کہو اتنا کچھ لے کے آؤ، سارا کچھ ہو سکتا۔ کہا کہ اس میں یقیناً کوئی بات ہے، چھلانگ لگائی کسی حوض میں، کیونکہ باغات میں حوض ہوتے ہیں پانی کے، غسل کیا، واپس آیا، مسجد میں داخل ہوا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں سے وہ نکلنے لگا تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں تو عمرے کے لیے جا رہا تھا، آپ کے لوگوں نے پکڑ لیا، اب حالات کیا ہو گئے؟ کہتا ہے کہ آج سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے، دنیا کا بدترین شہر یہ شہر تھا مدینہ، اور آج دنیا کا سب سے محبوب ترین شہر میرے نزدیک مدینہ ہو گیا، کیونکہ نبی مسلمان ہو گیا۔ کہا دنیا کا بدترین چہرہ میرے نزدیک تمہارا چہرہ تھا، آج دنیا کا سب سے محبوب ترین چہرہ میرے نزدیک آپ کا چہرہ مبارک ہے۔ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ پلٹ گیا۔ فرمایا جاؤ، کہتا ہے کہ میں تو عمرے کے لیے جا رہا تھا، اجازت دیں میں عمرے کے لیے جاؤں؟ فرمایا جاؤ۔ عمرے کے لیے گیا تو طواف کے دوران مشرکین مکہ کہتے ہیں سنا ہے کہ تو صابی ہو گیا ہے، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ تو صابی ہو گیا ہے۔ صابی کا معنی ہے بے دین ہو گیا ہے، یعنی اب اندازہ کرو کہ مشرک مسلمان ہوا تو دوسرے مشرکین کہہ رہے ہیں کہ تو صابی ہو گیا ہے، یعنی بالکل ایسے ہی کہ جیسے یہاں سعودی عرب میں آ کے درس و تدریس سن کے یا خلیجی ملکوں میں آ کے لوگ عقیدہ صحیح کر لیتے ہیں نا، تو جس کا عقیدہ صحیح ہو جائے واپس جائے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سنا ہے کہ تو وہابی ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں سنا ہے تو صابی ہو گیا ہے، یہ کہتے ہیں سنا ہے تو وہابی ہو گیا، بات وہی ہے۔ وہ اسلام پہ آ گیا تھا، یہاں والا عقیدہ صحیح کر کے قرآن و سنت پہ آ جائے تو پہلا نام ہمیں یہ دیتے ہیں کہ تو وہابی ہو گیا۔ میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ بڑے نعرے لگا کے کہتے ہیں نا جی میں فلاں ہوں، میں فلاں، کچھ ضرورت نہیں کہنے کی کہ میں کون ہوں۔ آپ قرآن کریم اور حدیث شریف، قرآن و سنت پہ آ جائیے، تمہارا نام لوگ رکھیں گے، لوگ تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا ہوگے، اور وہ یہی لفظ ہوگا، وہابی۔ تو یہ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ ہے، جب انہوں نے کہا کہ تو صابی ہو گیا ہے، ناراض ہوئے، غصے ہوئے، کہا بدبختو میں تو اب صحیح معنوں میں دین پہ آیا ہوں، تم مجھے بے دین کیسے کہتے ہو؟ صحیح دین پہ اب میں آیا ہوں۔ اور یمامہ سے گندم آیا کرتی تھی مکہ میں، گندم مکہ والے یمامہ سے لا کے کھایا کرتے تھے۔ کہا آج کے بعد جب تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے میں مکہ میں گندم نہیں بیچوں گا۔ بائیکاٹ کر دیا مکہ والوں کا، اور چند دنوں میں مکہ والوں کو جان کے لالے پڑنے لگے، بھوکے مرنے لگے۔ وہ گندم وہاں سے آتی تھی، اس نے بند کر دی۔ گئے بھاگے مدینہ منورہ میں گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے گڑ گڑائے کہ آپ کے تابع دار نے ہمارا تو راشن پانی بند کر رکھا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، ثمامہ مکہ والوں کو گندم جانے دو۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ عالمین دیکھیں کہ جن لوگوں نے ملک سے نکالا، جن لوگوں نے شہر بدر کیا، مجبور کر دیا ہجرت کرنے پر، اذیتیں اتنی پہنچائیں آپ کو، آپ کے صحابہ کو، جیسے ہی یہ پیغام پہنچا کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں یہ ثمامہ جو ہے وہ گندم نہیں بھیج رہا، فوری طور پر پیغام بھیجا کہ ثمامہ نہیں، ان کو گندم دیا کرو۔
تو یہ اسی صحابی کے حوالے سے یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے ایک گھوڑ سوار دستے نے ایک آدمی کو پکڑ لیا اور اسے مسجد میں لا کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ حدیث کا ٹکڑا چھوٹا سا بیان کرنے سے مراد کیا ہے کہ مسجد کا ہر اعتبار سے خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر کافر مشرک مسجد میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کو مسجد میں آنے دو۔ 3 دن مسجد میں باندھے رکھا اور تیسرے دن چھوڑ دیا تو یہ آدمی مسلمان ہو گیا، اگر کسی اور جگہ باندھ کے رکھا ہوتا شاید مسلمان نہ ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ 5 وقت مسجد میں آتے ہیں، امیر غریب سارے یہاں آ کے نماز پڑھتے ہیں، یہاں نہ کوئی شاہ رہا نہ کوئی گدا رہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، تو یہ تو کوئی دین بڑا اسپیشل ہے، یہ مصلحت تھی اس کو مسجد میں باندھے رکھنے کی۔ لہذا اگر کوئی عیسائی کوئی یہودی، یہاں بڑا کبھی کبھی بعض لوگ بڑے گرم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہاں مسجد بن رہی ہے اور ہندو بنا رہے ہیں، اس میں میسن ہندو ہے، اس میں سکھ ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، مسجد بنا رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کو مسجد میں باندھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا ایک وفد آیا عیسائیوں کا، اسے آپ نے مسجد نبوی میں بٹھایا۔ قرآن کریم میں مباہلہ کی آیات ہے نا، جہاں فرمایا کہ جاؤ تم اپنے بال بچے لے آؤ، ہم اپنے بال بچے لے آتے ہیں اور مباہلہ کرتے ہیں، تو وہ عیسائی بھاگ گئے۔ پہلے مناظرہ ہوتا رہا، جب مباہلے کی بات آئی تو پھر وہ بھاگ گئے۔ یہ وفد کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ مسجد نبوی میں۔ یعنی اگر کوئی کافر مسجد میں داخل ہو جائے تو اس سے مسجد پلید نہیں ہو جاتی۔ ہمارے یہاں تو کافر دور کی بات ہے، ہمارے یہاں تو وہابی مسجد میں داخل ہو گیا تو کہتے ہیں نہیں مسجد پلید ہو گیا، اب اس کو دھو، اور مسجدیں دھوئی جاتی رہیں۔ آج وہ کفر ٹوٹ گیا ہے، نہیں تو وہابی مسجد میں داخل ہو گیا، اہل حدیث داخل ہو گیا، کہتے کہ نہیں یہ تو رفع دین کرنے والا ہے، اس نے مسجد پلید کر دیا، مسجد کو دھویا جاتا، مسجد کو پاک کیا جاتا۔ اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو بٹھایا، یہ مشرک ہے، اس کو باندھا۔ یہ ان لوگوں کا جو نجاست ہے، ان لوگوں کی نجاست ظاہری یا حصی نہیں، نجس ہیں لیکن حصی نہیں بلکہ معنوی طور پر اندر عقیدے کی نجاست ہے۔ اگر باہر سے بھی نجس ہوتے تو مسجد میں نہ آنے دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کافر کو مسجد میں اگر آتا ہے تو نہ روکے، آنے دیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں کافر، لیکن اپنے دوستوں کے یار ہم بھی چلتے ہیں تمہاری مسجد، آنے دو، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھے گا، خود بھی ہو سکتا ہے کہ ساتھ شروع ہو جائے۔ کئی لوگوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، ہمارا رمضان آیا، ہندو ساتھی ہے وہ روزہ رکھ رہا، کہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ، رکھنے دو۔ وہ مسجد میں آنا چاہتا ہے، آنے دو، شاید اس کے دل میں اللہ رب العزت ایمان داخل کر دے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ وَأَنْهُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان عمر مر بحسان ينشد فی المسجد، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں، مشہور ہیں، اور حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ مسجد میں آئے، دیکھا کہ حسان شعر پڑھ رہے ہیں۔ حضرت حسان شاعر ہیں تو وہ اپنا کلام سنا رہے لوگوں کو۔ فلاحظ الیہ، حضرت عمر فاروق نے گھور کے دیکھا۔ نظر الیہ کا معنی ہوتا ہے عام دیکھنا، اور لحظہ ملاحظہ کہتے ہیں نا، ملاحظہ فرمائیے۔ شاعر لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ کہیں گے جی ذرا ایک شعر ملاحظہ فرمائیے۔ ملاحظہ فرمانے کا مطلب اسپیشل توجہ دے کے۔ دوسرے لفظوں میں اگر کسی کو آدمی گھور کے دیکھے تو اس کو بھی عربی میں کہتے ہیں لحاظہ، یعنی اس نے ذرا گھور۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت حسان بن ثابت کو ذرا گھور کے دیکھا تو حضرت حسان بن ثابت بھی تو اسی زمانے کے لوگ ہیں، وہ سمجھ گئے، فوراً پتہ چل گیا کہ حضرت عمر فاروق ناراض ہیں۔ کہا کہ گھور کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں گھور کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قد کنت انشد فیہ، میں اس مسجد میں اس وقت بھی شعر پڑھا کرتا تھا، وفیہ من ہوا خیر منک، جبکہ مسجد میں وہ سرکار ہوتی تھیں جو تم سے بہت بڑی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تھے
تو میں شعر پڑھا کرتا تھا، تم سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے ہیں نا، کہاں کہ میں اس وقت بھی یہاں مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں نام نہیں لیا، معلوم تھا کہ عمر فاروق سمجھ جائیں گے، من ہوا خیر من کا، جو تم سے بہت بہتر ہے، گویا کہ نبی کی موجودگی میں مسجد میں شعر پڑھتا تھا تو تمہاری موجودگی میں کیوں نہیں پڑھ سکتا، پڑھے شعر۔ لیکن اب یہ ہے کہ مسجد میں شعر وہ پڑھے جا سکتے ہیں جو توحید اور رسالت کے منافی نہ ہوں، یعنی اگر کوئی آدمی مشرکانہ شعر پڑھتا ہے، اگر کوئی آدمی مشرکانہ نعتیں پڑھتا ہے، مثلا آج کل ہمارے یہاں نعتوں کا سلسلہ ہے، نعتوں میں اگر آپ تفصیل کے ساتھ نعتوں کا جائزہ لیں جو آج کل ہمارے ٹیلی ویژن اور ریڈیو نشر کرتے رہتے ہیں، آپ کو 60 70 80% نعتیں وہ ملیں گی جو مشرکانہ ہیں، یا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنایا ہوا ہے، یعنی حد سے اوپر لے گئے، کہیں مشرکانہ، کہیں خرافات، کیا سے کیا چیزیں۔ اس قسم کی نعت مسجد میں پڑھنا بالکل جائز نہیں، باہر تو جائز نہیں ہے، مسجد میں بالاولیٰ جائز نہیں، کیونکہ توحید و سنت کے منافی ہے۔ اور اگر کوئی نعت صحیح ہے، شعر صحیح ہیں، وہ مسجد میں پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کو شعر پڑھنے کے بعد عموماً ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ پڑھو، اللہ جبرائیل امین کے ساتھ تمہاری مدد کرے۔ شاعر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا دے رہے ہیں کہ اللہ جبرائیل امین کے ساتھ تمہاری مدد کرے، شعر پڑھو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ شعر صحیح ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند فرمایا۔ لہٰذا، اور یہ بھی صحیح بخاری میں بات موجود ہے کہ نبی سے فرمایا کہ روح القدس تیری مدد فرمائے، پڑھو، جبرائیل امین تمہاری مدد کے لیے آئے اللہ کی طرف سے۔ تو مسجد میں شعر پڑھنا جائز ہے، لیکن شعر ایسا ہونا چاہیے جو کہ توحید و سنت کے منافی نہ ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے اور آپ کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس سے متعلقہ یا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ زیارت کا طریقہ کیا، خبر کی زیارت کا طریقہ، اور خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن، جمعے کے نماز کے بعد ہے نا، لوگ خبر کی زیارت کرنے جاتے ہیں، اور زیارت ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ جاتے دعا کرنے کے لیے، دعا سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر اخلاص پڑھتے، پھر معوذتین پڑھتے، پھر دعا کرتے ہیں۔ اور سب سیم سوال کے نیچے اور ایک سوال، اور قبرستان بھی ایسا رہتا ہے کہ مسجد کے کمپاؤنڈ کے بازو لگا ہے، تو فوراً جمعہ پڑھ کے وہاں پہ جاتے ہیں۔ اور ایسے بھی مسجد میں قبرستان ہے شیخ، اب اس خبر ہے جو مسجد کے صحن میں ہے، جو ابھی ہے نا ٹائلز ڈال کے اس کو فرش کر دی، اور اس میں کوئی بھی جا کے مزار تو نہیں بنایا اس کو، ہاں لیکن قبر ہے، ایسے مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جیسا کہ میں نے اپنے درس کے دوران بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ جس مسجد میں قبر ہو اس میں نماز نہ پڑھیں، اور جو مسجد قبرستان میں بنائی گئی ہے اس میں نماز نہ پڑھیں، اور جو مسجدیں کسی بڑے کی قبر کے پاس بنائی جاتی ہیں اس نیت سے کہ یہاں لوگ آ کے نمازیں پڑھیں گے، اور باہر سے آدمی اس نیت سے چل کے جائے کہ وہ فلاں سرکار کے پاس یا فلاں دربار کے پاس مسجد ہے اس میں نماز پڑھیں گے، شاید ثواب زیادہ ہوگا، ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں مشرکانہ اعمال کی، مشرکانہ حرکات کی بو آتی ہے۔ رہا مسئلہ زیارت قبور کا، تو زیارت قبور کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو توفیق دے، اب یہ بھی تو نہیں ہے کہ ہر روز اٹھ کے جا رہا ہے، جب کبھی موقع ملے مسجد قبرستان کی طرف جانا پڑے تو بغیر کسی اسپیشل رنگ کو اختیار کیے۔ بعض لوگ ہیں کہ وہ بڑا قبرستان کی زیارت کے لیے جانے سے پہلے قبرستان کو روشنیوں کے ساتھ منور کیا جاتا ہے۔ ہمارے بعض لوگ ہیں، انہوں نے قبرستان پہ جانے کا پروگرام بنایا، اپنے لوگوں کو کہا کہ ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور شام کو جائیں گے، رات کو جائیں گے، عشاء کے بعد یا پہلے، تو پورے قبرستان کو روشنیوں سے منور کر دیا گیا۔ یہاں عبرت حاصل ہوگی یا یہاں کچھ دنیا کی طرف توجہ آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ یا تذکر الموت، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا،
لیکن اب زیارت کر لیا کرو۔ آپ نے اجازت دے دی۔ کیوں اجازت دے دی؟ پہلے چونکہ اسلام میں نئے لوگ تھے، کہیں ان کے ذہن میں کوئی مشرکانہ بات نہ بیٹھ جائے۔ اب چونکہ لوگ سمجھ گئے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، فرمایا کہ اب زیارت کر لیا کرو۔ یہ زیارت موت اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اب قبر کی زیارت کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی کو اپنی موت یاد آئے، آخرت یاد آئے، اپنے مرنے والے کے لیے وہ دعا مانگ لے۔ اور جتنے لوگ قبرستان میں موجود ہیں وہاں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ صرف میرے ابا کو بخش، وہاں جا کے تو یہ ہوتا ہے کہ قبرستان والوں کو السلام علیکم یا اہل الدیار من المومنین، اس قبرستان، اس شہر کے بسنے والے سارے مومنوں، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، انتم سابقون ونحن بکم لاحقون، تم ہم سے پہلے جا چکے ہو، ہم تمہارے پیچھے آنے والے۔ اب یہ یا دوسری کوئی دعا شامل ہو جس میں ان فوت شدگان کے لیے مغفرت کی دعا ہے، رحمت کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں جا کے قرآن کریم پڑھنا، جیسے کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، خلفاء راشدین صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ نارملی قبرستان جائیں یا کہ دعا مانگیں، جو دعا زیارت قبور ہے، دعائے زیارت قبور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس میں نہ سورہ فاتحہ آتی ہے نہ سورہ اخلاص آتی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ پڑھتے کون ہیں؟ جنہوں نے کبھی جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب یہ بات انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے کہ جنازے کا طریقہ مسنون کیا ہے۔ جنازے میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ ہے، دوسری کے بعد درود شریف ہے، تیسری کے بعد دعا میت کے لیے، چوتھی کے بعد سلام ہے۔ اب ہمارے پاک و ہند میں بکثرت لوگ، بکثرت علماء جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک، اور اس کے بعد اگلی تکبیر۔ اب جہاں پڑھنا ثابت تھا، سنت رسول ہے، وہاں پڑھتے نہیں، قبرستان میں جا کے پڑھ رہے ہیں۔ بھائی جہاں پڑھنا چاہیے تھا وہاں تم نے پڑھا نہیں۔ گھر میں گئے تعزیت کرنے کے لیے، جی فاتحہ پڑھو، دوسرا آ گیا فاتحہ پڑھو، تیسرا آ گیا فاتحہ پڑھو، عجیب قسم کا انداز پھر کر لیتے ہیں۔ دو آدمی اکٹھے آ گئے، آتے ہی بیٹھتے بیٹھتے ایک نے کہا جی پڑھو فاتحہ، سارے فاتحہ پڑھنے لگ گئے۔ ایک لمحہ گزرتے ہی دوسرا کہتا ہے جی ذرا ایک مرتبہ پھر پڑھو فاتحہ۔ مقصد یہ کہ میری بھی آواز گھر والے کو پہنچ جائے کہ میں بھی آیا ہوا ہوں۔ دیکھا دیکھی یہ ایک رسم بنا لی ہم لوگوں نے، یہاں فاتحہ کی جگہ نہیں ہے، یہ تعزیت ہے، اور تعزیت میں تلاوت نہیں ہوتی، تعزیت میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ تعزیت ہے کہ ان کے ذرا حوصلہ ہو جائے کہ بھائی لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، اللہ تمہارے باپ کی مغفرت کرے، اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، لیکن فوت ہو گئے ہیں، سب نے فوت ہو جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، تم نے کچھ اس طرح کے کلمات کہہ کے اس کو ڈھارس بنائیں، پڑھو فاتحہ، پڑھو فاتحہ۔ سگریٹ پی رہے ہیں، حقہ پی رہے ہیں، ہاتھ سے حقہ بھی نہیں چھوڑتے، سگریٹ بھی نہیں چھوڑتے، وہ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ، اور دعا بھی کر رہے ہیں، فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی توہین نہیں کر رہے؟ ان مجلسوں میں آپ بعض دفعہ ایسا ہے کہ کمرہ دھویں سے بھرا ہوا ہے، سگریٹ اور حقے والے، کہاں فاتحہ پڑھا رہے ہو، کہاں پڑھ رہے ہو آپ فاتحہ؟ یہاں فاتحہ کی جگہ ہی نہیں ہے، اور قبرستان فاتحہ کی جگہ نہیں ہے۔ وہاں جا کے دعا مانگیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی دعا کرنا اور اس کے لیے کوئی پابندی کرنا کہ فلاں فلاں دن ہو، فلاں فلاں رات ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ توفیق دے کبھی کبھی قبرستان جاتے رہنا چاہیے اور زیارت کرتے رہنا چاہیے۔ شیخ آپ نے کہا کہ سلو کا ماویتم یصلی، جیسا تو ہمارے یہاں کے چار طریقے کی طرح اگر آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز کس طریقے سے؟ چار طریقے سے۔ چار طریقے سے۔ ابھی میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ صحیح بخاری شریف میں ہے، اور غالباً 361 نمبر ہے حدیث کا، کم و بیش نمبر بعض دفعہ اس میں نمبرنگ میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوا ہے۔ اب چار طریقے سے پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چار تو نبی نے نہیں بتائے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری طرح، اور آپ نے کتنے طریقے بتائے؟ ایک مرتبہ پڑھ کے بتایا آپ نے، ایک مرتبہ نماز پڑھ کے بتائی۔ کہا کہ جیسے، اور جو جا رہے تھے، یہ ایک وفد آیا ہوا تھا،
وہ جانے لگے تو ان کو یہ حکم دیا راستے میں اذان ہو، تم میں سے فلاں آدمی اذان کہے، فلاں آدمی جماعت کرائے، اپنے قوم کو جا کے تم نے تعلیم دینا ہے۔ اسی حدیث میں یہ ٹکڑا ہے چھوٹا سا، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ اب اگر آپ نے یہ کہا ہوتا کہ دیکھو اپنے علاقے میں جا کے 4 قسم کی نماز پڑھنا ہے، ایک یہ ہوگی، ایک یہ ہوگی، ایک یہ، اس وقت تو یہ 4 امام تھے نہیں، 4 آپ کیسے کہتے؟ چاروں امام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، 4 سے مراد یہی ہے نا؟ تو یہ تو تھے ہی نہیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پیدا بھی نہیں ہوئے، آپ 4 کیسے کہیں گے؟ آج جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ 4 طریقوں سے نماز پڑھنی ہے، وہ آدمی غلط لائن پہ چڑھا ہوا ہے۔ ہم نے ایک ہی طریقہ سے نماز پڑھنی ہے، اور وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایسے بھی کر لو، ایسے بھی کر لو، ٹھیک ہے، صحیح حدیث اس کے لیے چاہیے، امام کا قول نہیں چاہیے۔ صحیح حدیث میں آ جائے کہ یہ بھی ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، جیسے بھی کر لو۔ اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ 3 وتر پڑھنے کا طریقہ جو ہے، یہ بھی ثابت ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیریں، 1 رکعت پڑھ لیں، جائز اور صحیح اور ثابت۔ دوسرا طریقہ ہے کہ 3 رکعتیں مسلسل پڑھتے جائیں، آخر میں 1 ہی سلام پھیریں، جائز اور ثابت، یہ کر لیں، یہ کر لیں، جائز ہے۔ ہم نے یہ دونوں چھوڑ کے ایک تیسرا طریقہ اختیار کر لیا۔ اسی طرح 4 طریقوں کا معنی یہ ہے کہ مقصد ان کا یہ ہے کہ حنفی اپنے طرح سے پڑھتے ہیں، شافعی اپنی طرح سے پڑھتے ہیں، مالکی اپنی طرح سے، حنبلی، چاروں کے طریقے صحیح ہیں۔ اگر چاروں کے پاس حدیث شریف میں صحیح حدیث موجود ہے مان لیتے ہیں، لیکن نہیں ملتی، ایسی کوئی حدیث نہیں ملے گی کہ جس میں چاروں طریقے ثابت ہو جائیں۔ ثابت ہوگا ایک طریقہ، کہیں کہیں کسی چیز میں 2 طریقے، 4 طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی ہو، ایسا نہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہو جائے آمنا و صدقنا۔ اگر نبی سے صادق نہیں ہے، کسی امام سے، کسی بزرگ سے، کسی ولی سے، وہ شریعت نہیں ہو سکتی، وہ ہماری اپنی کیا کہیں ذہنی لائنیں بنی ہوئی ہیں کہ میں اسی میں رہوں گا، میں اسی میں، جو سچ آئے جھوٹ آئے، سچا آئے غلط آئے صحیح۔ اب غلط صحیح نہیں، اگر صحیح آئے تو ہمارا، قرآن و سنت کے مطابق آئے تو وہ ہمارا ہے، اور اگر قرآن و سنت سے ٹکرائے تو وہ چاہے کسی کی طرف سے بھی آئے، وہ ہمارا نہیں۔ چاروں امام خود یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جو صحیح حدیث آ جائے تو اس پہ عمل کرو، ہماری بات چھوڑ دو۔ اب ہم کہیں کہ نہیں ہم تمہاری بات نہیں چھوڑیں گے، حدیث آتی ہے تو آتی رہے، یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔